السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم ہمارے اس چینل یوتھینٹک میں آپ لوگوں کا پرتقبال استقبال کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ تو مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری ایام تھے، تو اس سلسلے میں گفتگو کریں۔ تو میرے عنوان کی مناسبت اور عید میلاد سے تعلق، سب سے پہلے یہ چیز واضح کر دوں، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر لوگوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن انتقال کر گئے۔ اس میں بس اختلاف یسیر، یعنی تھوڑے اختلاف کے ساتھ اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ آپ لوگ کتب اور تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اتفاق یا شبہ اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے سلسلے میں یا اس کی تاریخ کو طے کرنے کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، علماء نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ربیع الاول، بعض لوگوں نے 11 ربیع الاول، اور بعض نے جو کہ زیادہ صحیح نہیں ہے 13 ربیع الاول، 12 ربیع الاول۔ تو اس طرح کے کئی مثالیں دے کر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے 10، 11، 12، اور جو اکثر رجحان علماء کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس میں اکثر علماء اس کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ اس مختصر سی گفتگو کو آپ کے سامنے بیان کر کے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات بتائی گئی، اور خاص طور پر دشمنوں کے ذریعے یہ بات بتائی گئی، اور یہ روایتیں اور یہ حب نبی کے نام پر جو ہے محبتیں، سبحان اللہ، یہ عید، یہ میلاد، یہ دشمنوں کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ آپ خوشی اللہ کے نبی کی ولادت پر نہیں، اللہ کے نبی کی وفات پر منا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر ایک میں چھوٹا سا آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر خوشی کا وقت، خوشی کا لمحہ وہ ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک رہنے والی کتاب قرآن نازل کی گئی، اللہ کا کلام اللہ کے نبی کے سینے میں ڈالا گیا، اللہ رب العالمین نے اپنی آخری شریعت نازل کی، یہ سب سے عظیم دین ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں نے اسے بھول گئے، لوگوں کو وہ دن یاد نہیں،
وہ کب، وہ کیا، وہ کس، کچھ بھی تعلق نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بلکہ اللہ کے نبی کے وفات پر سبحان اللہ ایسے خرافات، ایسے بدعات، ایسے غلطیاں، ایسے گمراہ کن جو ہے اعمال، جنہیں دیکھ کر جو ہے کافر مسلمانوں کو حقیر سمجھے، مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے. واللہ جیسے ہی مسلمان کو یہ دن، مسلمان اس دن میں ایک کافر نظر آتا ہے، کافر ایک مسلمان کو دیکھتا ہے، وہ کافر مسلمان سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن گانے بجانے جو ہے چلتے ہیں، ڈی جے بجائے جاتے ہیں، نبی کی محبت کے نام پر جو ہے رقص اور تماشا کیا جاتا ہے. نبی کے نام لینے والے نبی کی محبت کی آڑ میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جہاد کو نکلے ہوئے تھے، صحابہ کرام جہاد کو نکلے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، خیمہ لگاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو معلوم نہیں تھا کہ وہ راستہ ہے، تو وہاں پر خیمہ ڈال دیتے ہیں. اللہ کے نبی کے سامنے شکایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ راستے میں خیمہ گاڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لانے جانے والوں، گاؤں والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. سبحان اللہ. نبی کی محبت کے نام پر سب سے زیادہ آج یہی لوگ تکلیف دے رہے ہیں. آج ٹریفک جام ہے، کافر بد دعائیں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. خود مسلمان نفرت کر رہے ہیں، جو جن کے اندر تھوڑی بھی حس ہے، وہ لوگ ان چیزوں سے نفرت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من قطع الطریق فلا جہاد له. اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان جانے آنے والے لوگوں کو راستے میں لوگوں کو تکلیف دے، اس کا جہاد قبول نہیں ہوتا. اے لوگوں، آپ نبی کی محبت کے نام پر لوگوں کو جو ہے تکلیف دو، آنے جانے والوں کو تکلیف دو، کیا تمہاری یہ محبت اللہ کے پاس قبول ہوگی؟ واللہ اللہ رب العالمین اس محبت کو تمہارے منہ پر دے مارے گا. کیوں؟ اس کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو تکلیف دی، آپ نے جو ہے انسانیت کو جو تکلیف دی ہے. لہٰذا میں اس مختصر سی گفتگو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو ایام ہیں، جس کے سلسلے میں انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے خادم، اللہ کے رسول کے جو غلام تھے، وہ کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ آئے، کہا اضاء کل شیء. سبحان اللہ. کہا جب اللہ کے نبی جس دن مدینے میں داخل ہوئے، مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی. نبی کی نبوت اور نبی کی رسالت کی وجہ سے کفر کی ظلمتیں دور ہوئیں. اللہ کے نبی کی رسالت اور اللہ کی توحید کی وجہ سے توحید کا نور عام ہوا. سبحان اللہ. اضاء کل شیء. مدینے کی گلیاں روشن ہو گئی. مدینے میں جیتے جاتے لوگ جو انسان تھے، ان کے دل توحید کے نور سے منور ہو گئے، روشن ہو گئے. پھر انس بن مالک کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، اظلم منها کل شیء. سبحان اللہ. ہم نے دیکھا کہ مدینے کی ہر گلی تاریک ہو گئی. صبح کا یہ روشن سورج ہمارے سروں پر طلوع ہوتا، لیکن نبی کی وفات کی وجہ سے جو تاریکی تھی، جس کی تاریکی ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے تھے، سارا مدینہ تاریکی میں ڈوب گیا. سبحان اللہ. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک ایسا جو ہے صدمہ تھا کہ واللہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد لوگ ہمیں سلام کرتے تھے. ہم اللہ کے نبی کی وفات کو لے کر اتنا پریشان ہو گئے کہ سلام کرنے والا سلام کر کے گزرتا، ہمیں ہوش نہیں کہ کوئی سلام کر کے ہمیں گزرا ہے. سبحان اللہ. یہ محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن کی وفات پر صحابہ اکرام، بعض کے بارے میں تو آتا ہے جنہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ نبی آج نہ رہے. اللہ کے نبی جو ہمارے محبوب جو تھے، جن کو دیکھ کر ہم
خوشی خوشی محسوس کرتے تھے. زندگی کا ہر دکھ درد ہم اللہ کے نبی کو دیکھ کر جو ہے زائل کرتے، دور کر لیتے تھے. آج وہ نبی نہ رہا، اے اللہ یہ آنکھیں تو چھین لے، جا کے جو ہے اس کے بعد میں نبی کے چہرے کے علاوہ کسی اور کا چہرہ نہ دیکھوں. بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ جنگوں کے لیے چلے گئے. مدینے میں رہنا پسند نہیں کیا. کیوں؟ انہیں ان کا حبیب یاد آ جاتا. کبھی یہ اس راستے سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑے محبت سے انہیں دیکھ رہے ہیں. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سر پر جو ہے شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں، کسی کو جو ہے دین سکھا رہے ہیں، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. سبحان اللہ، جس کی وجہ سے یہ یادیں نہ رہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے جنگوں کو چلا جایا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں ملاقات ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے. تو لہٰذا بتانا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وفات کے وقت جو سارے صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بھی ناراضگی، ذرہ بھر کی ناراضگی صحابہ کو برداشت نہیں تھی. وہ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سبحان اللہ جو ہے میلاد نہیں منایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی کے پیدائش پر خوشیاں نہیں منائی، اور اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود بھی انہیں جنتی کہا، اس کے باوجود بھی انہیں رضی اللہ عنہ کہا. اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، اس کی سرٹیفکیٹ دے دی. اللہ کے نبی نے ان کے محلات، ان کے بنگلوں کو جنت میں دیکھ کر آئے ہوئے تھے. وہ لوگ جو میلاد نہ منا کر جنتی ہوئے، اللہ کی رضامندی حاصل کیے، سبحان اللہ، ان کے کئی سو سال بعد کوئی انسان آ کر خواہ وہ علم رکھتے ہوئے یا جہالت میں یا تعصب میں آ کر ایک نئی چیز کی ایجاد کرتا ہے تو لوگ اسے اندھا دھن فالو کرنے کے لیے. مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ان سٹیجوں سے، ہمارے ان جو ہے ریکارڈنگ سے ہمیں یہی دعوت دیتے ہیں کہ میلاد بدعت ہے، میلاد گناہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی زندگی میں یا دین میں اختراع ہے، نئی چیز ہے. ہمارا بولنا جو ہے جاری ہے، ہمارے خطابات جاری ہیں، ہمارے ریکارڈنگز جاری ہیں. اس کے باوجود دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ گزشتہ سال جو میلاد منائے اس سے کئی ڈبل گناہ زیادہ اس سال مناتے ہیں، اس سال سے زیادہ آئندہ سال مناتے ہیں. یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں، یا تو یہ لوگ تعصب میں کرتے ہیں، اور اس سے بڑی چیز کیا ہے، کیونکہ ہندوؤں کے لیے کئی چیزیں، ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں یہ جو بدعتی لوگ ہیں، خاص طور پر بدعتی لوگ، اور بدعت کے سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بدعت آپ یاد رکھیں اور غور کر کے بھی دیکھیں آج کے بعد، یہ بدعت نیشنل طور پر یعنی دولی طور پر بدلتی رہتی ہے. اب ہم لوگ جو ہے میلاد کے سلسلے میں دیکھیں گے تو پہلے کیا ہوا، صرف ریلی نکالی جاتی یا جھنڈے کچھ لگائے جاتے یا کچھ جو ہے چیزیں ہوتی. اس کے بعد کعبۃ اللہ بنایا گیا، کعبۃ اللہ کو لے کر پھرتے ہیں. اس کے دوسرے سال جو ہے گنبد خضرا لایا گیا. سبحان اللہ، بدعتیں ایسے ایجاد ہوئی، کوئی دلیل نہیں، بدعتیں جو ہے پھر آئیں، کہا گنبد خضرا شروع ہوا. اس کے بعد یونس علیہ السلام کی مچھلی آئی، اس کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی آئی. اس کے بعد پتہ نہیں یہ میسور میں پیدا ہونے والے ٹیپو سلطان رحمہ اللہ وہ آ گئے، ان کی تلوار آ گئی، وہ خود آ گئے. دیکھیے بدعتیں آپ یہاں پر جیسے ہوں گی وہی آپ دوسرے گاؤں کو جا کر دیکھیں اس سے سخت ہوں گی. جو توحید ہے، جو سنت ہے، جو نبی کی اتباع ہے،
پوری دنیا میں جاؤ سبحان اللہ ایک ہی آپ کو ملے گی، ایک ہی چیز ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مطابق ہوں گے، وہ کہیں بدلتے ہوئے رنگ بدلتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو آپ میلاد کی شکل میں اللہ کے نبی کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں، واقعی معنوں میں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو میں نے کہا آپ تحقیق کر کے دیکھیں، یہ ضروری ہے۔ آپ جو ہے آپ جا کر دیکھیں میلاد کے وقت، جمعہ کا وقت اگر ہے تو جمعہ کے وقت لوگ بازاروں میں جوس یا جو ہے چلاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ آج وہ جو ہے میلاد کے نام پر تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اور اللہ کی قسم کبھی انہیں فجر کی نماز میں تکبیر کہنے کی توفیق نہ ہوئی ہوگی۔ یہ لوگ قوالی، یہ ساری چیزیں جو ڈی جے بجانے والے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے کبھی ان کے ہاتھوں میں جو ہے مصحف دے کر قرآن پڑھنا نصیب نہیں کیا ہوگا۔ تو لہٰذا جو قرآن نہیں پڑھ سکتا، جو نماز کا طریقہ معلوم نہیں، وہ نبی کے جو ہے بڑی جو ہے نبی کی میلاد پر، نبی کی محبت پر جو ہے یہ خرافات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تو سب سے پہلی چیز یہاں یہ سمجھنے کی ہے اللہ کے بندو، دیکھیے ایک چیز انسان عبادت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، تو اس خوشنودی کو، اس عبادت کو کرنے کے لیے وہ انسان دلیل کو اپنے سامنے رکھے، کیوں کرتا ہے۔ دیکھیے اگر میلاد کرنے والوں سے پوچھے اس کا نتیجہ کیا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں ثواب چاہیے، ہمیں اللہ کے پاس اجر چاہیے۔ تو دیکھیے جو نہیں کرتے ان سے پوچھے، کہا نہیں کرنا ثواب ہے، بدعت ہے، اسے چھوڑنا ثواب ہے، تو وہ بھی کہیں گے ہم کو بھی جنت میں جانا ہے۔ جو میلاد کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جانا ہے، تو فیصلہ کون کریں گے؟ جنت میں لے جانے کے لیے آپ کے حق میں فیصلہ کون کریں گے؟ اللہ کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تو لوگو آؤ، قرآن اور سنت کی طرف آؤ، قرآن اور سنت کی طرف آؤ، اور قرآن اور سنت کو ایسے سمجھو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا۔ واللہ اگر آج کوئی انسان آ کر کہتا ہے کہ یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اور سلف صالحین میں سے کوئی اللہ قرآن اور سنت کو ایسے نہ سمجھا ہو، واللہ وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دین میں نئی بات ہوگی، وہ نئی میں اختراع ہوگا، جو کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قابل قبول بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہیں نہ ہماری خوشیاں بٹ رہی ہیں، ہم جو ہے لوگوں کو بریانیاں کھلا رہے ہیں، ہم لوگوں کو شربتیں بانٹ رہے ہیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری ایام میں تڑپ رہے تھے۔ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی، اللہ کے نبی سے میں کہتی اللہ کے نبی مجھے سر میں درد ہے، اللہ کے نبی کہتے اے عائشہ بلکہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام آپ پڑھیں گے، واللہ ایک جو ہے سینے میں تڑپنے والا دل، توحید اور سنت سے محبت کرنے والا دل رو پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اپنی پوری زندگی میں انسان تو انسان بے زبان جانوروں کو تکلیف نہیں دی، اپنی پوری زندگی میں اپنوں کے علاوہ دشمنوں کو بھی کبھی گالیاں نہیں دی، انہیں بد دعا نہیں دی۔ سبحان اللہ، ایسے نبی کے نام لینے والے، ایسے نبی کا نام لکھ کر سبحان اللہ نبی کے نام پر دوسرے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی سوموار کے دن، پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بہت زیادہ پڑ گئے، بہت زیادہ بیمار پڑ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ